میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ ہر موضوع پہ قلم اٹھایا اور کمال کیا. ختم نبوت پہ بھی میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 مقالہ جات رکھے اور یقین جانی اگر ان کی تخریج ہو، تسہیل ہو، مزید اس کی تفصیل ہو، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک مقالہ 1000 صفحات سے تجاوز کر جائے گا. 14ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی اس میں 25 صفحات پہ ایک نامکمل رسالہ ہے المبین ختم النبیین، نامکمل ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صرف ایک سوال کیا گیا اور آپ 30 جلدوں کو آپ دیکھ لیں فتاوی رضویہ شریف کی، سوال ایک ہوتا ہے، جواب میں پوری کتاب ہوتی ہے. صرف ایک سوال کیا گیا کہ قادیانی اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ختم نبوت پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ختم نبوت پر یوں حملہ آور ہوتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دروازہ وہ اوپن رکھنے کے شوقین ہیں. واردات کیا ہے؟ فرمایا واردات ان کی یہ ہے جس طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ النبیین پہ جو الف لام ہے اس کو وہ عہد خارجی کا قرار دیتے ہیں. اعلی حضرت سے سوال ہوا کہ یہ الف لام عہد خارجی کا ہے یا استغراق کا ہے؟ تو بھئی اس کا مختصر جواب کیا ہے کہ یہ الف لام استغراق کا ہے، عہد خارجی کا نہیں. لیکن اعلی حضرت نے اس پہ پورا مقالہ لکھ دیا. فرمایا یہاں الف لام عہد خارجی کا محال ہے اور واجب ہے کہ مانا جائے کہ یہاں الف لام استغراق کا ہے. فرض کر لیا جائے کہ یہاں الف لام عہد خارجی کا ہے پھر بھی یقیناً قطعاً استغراق ہی ثابت ہوگا. اب الف لام استغراق کا ہو تو معنی کیا بنتا ہے؟ الف لام عہد خارجی کا ہو تو مطلب کیا بنتا ہے؟ تو عوام کو سمجھانے کے لیے سادہ انداز میں عرض کروں، اگر الف لام استغراق کا ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین کے بعد تشریف لائے. اور اگر الف لام عہد خارجی کا ہو تو مطلب یہ کہ بہت سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے مگر کچھ کو استثناء ہے، یعنی بعد میں بھی کوئی آ سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی واردات ہے. اب سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پہ علمی کلام فرمایا وہ تو بعد کی بات ہے. ایک سادہ بندے کو بھی سمجھانے کے لیے کتنی سادہ مثال دی. فرمایا اگر یہاں پہ خاتم النبیین پہ جو الف لام ہے النبیین پہ الف لام ہے اس کو عہد خارجی کا قرار دے کے کوئی ختم نبوت پہ حملہ آور ہو اور کریم رؤوف الرحیم نبی کے بعد بھی اگر یہ فکر نامراد کشید کرے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، فرمایا اس سے سوال یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو العالمین پہ الف لام ہے کیا یہ بھی عہد خارجی کا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ فرمایا یہ ہاں العالمین پہ جو الف لام ہے اگر یہ ہے استغراق کا تو مطلب کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. اگر یہاں الف لام عہد خارجی کا مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ بہت سارے جہانوں کا رب ہے مگر کچھ جہانوں کو استثناء ہے. یعنی کتنی فکر نامراد ہے. کچھ جہان ایسے ہیں جن کا اللہ رب نہیں ہے. تو فرمایا جس طرح الحمدللہ رب العالمین العالمین پہ الف لام استغراق کا ماننا ضروری ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے،
اسی طرح النبیین پہ جو الف لام ہے اس کو استغراق کا ماننا واجب ہے تاکہ یہ مفہوم، یہ معنی، یہ فکر عالی اسٹیبلش ہو جائے کہ مصطفیٰ کریم سارے نبیوں کے بعد اور سارے رسول کے بعد. اور فرمایا یاد رکھو کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جمیع انبیاء و مرسلین کے بعد تشریف لائے، اس کو بلا دلیل و بلا تخصیص تسلیم کرنا یہ ضروریات دین سے تعلق رکھتا ہے. اور جو اس کا منکر ہو یا ذرہ برابر بھی اس میں شک اور شبہ ڈالے، فرمایا وہ پکا کافر، ملعون اور مرتد ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا قرآن کی نص سے ثابت ہے مصطفیٰ کریم آخری نبی ہیں. اور لا نبی بعدی حدیث متواترہ سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا میں آخری نبی. اور جامع الترمذی کی حدیث میرے نبی نے صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلامو مجھ پر نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی نیا رسول آئے گا نہ کوئی نبی. اور جو آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ یہ بھی جامع الترمذی میں سیخون کس طرح جی سیخون تو کس طرح حدیث ہے فی امتی ثلاثون کذابون، اسی طرح ہے نا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. جھوٹ کیا ہوگا؟ کلہم یزعم انہ نبی. وہ 30 کے 30 جھوٹا دعویٰ کیا کریں گے؟ نبوت کا. وہ کیا دعویٰ کریں گے جی؟ نبوت کا. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. یا نبی آخری کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی. اب یہ دیکھیں نا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا مسئلہ خود سمجھا دیا. انا خاتم النبیین پہ بات ختم نہیں کی بلکہ ختم نبوت کا حقیقی مفہوم خود ہی سمجھا دیا. بھئی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو دوستو یاد رکھو ایک بات پلے باندھو کریم. اچھا ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ میں سادے انداز میں سمجھاؤں گا، بالکل سادے انداز میں. تمام نبی، تمام رسول شرف نبوت اور رسالت سے متصف ہے، اور مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اور رسول ہم مانتے ہیں، مگر صرف نبی اور صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں. ختم نبوت کا سادہ مفہوم نوجوان بیٹھے ہیں توجہ کرنا. کوئی پوچھے جی ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ تو بھئی سادہ انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی نبی، جو رسول وہ رسول، مگر مصطفیٰ کریم صرف نبی اور رسول نہیں، آخری نبی اور آخری رسول. سادے حضرات پھر سمجھ لیں جو نوجوان کالجیٹ یونیورسٹی کے نوجوان بیٹھے، سادے انداز میں ختم نبوت کا معنی مفہوم اگر کوئی پوچھے یہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے تو کم از کم آپ کی اتنی پوزیشن ہو، آپ یقیناً ختم نبوت کے مجاہد ہیں، ختم نبوت سے پیار کرنے والے ہیں. کم از کم یار سادہ انداز میں آپ ختم نبوت کا مسئلہ تو سمجھا سکے نا. کوئی پوچھے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے تو آپ کیا سمجھائیں گے؟ کہ سارے نبی نبی، سارے رسول رسول، پر مصطفیٰ کریم صرف نبی اور رسول نہیں، آخری نبی آخری رسول. ختم نبوت. یا حسین سبحان اللہ. اب ذرا کھڑے ہو جائیں آپ. اچھا ایک منٹ. اب یہ جو میں نے بیان کیا اس کو بیان کرو. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ذرا توجہ سے سننا. کیا نہیں میں یہ نہیں دس پورا دس. بھائی آپ چپ رہے.
کیا بات، بات پلے پڑ گئی ہے بھائی، یہ بات یاد رہے گی. بس آخری دفعہ اس کو ذہن نشین کر لیں، دل پہ بٹھا لیں. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے جی؟ سارے نبی نبی، سارے رسول پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی اور رسول ماننا کافی نہیں، آخری نبی، آخر تک بولو، آخری نبی، آخری. یہ یاد رہے گا، بس سادہ مفہوم ہے، ہر بندے کو سمجھ آ گئی. اچھا ذرا اس ضرورت کو قرآن نے کس انداز میں بیان کیا؟ دیکھیں ذرا توجہ کرنا، یہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 44 اللہ کا قرآن ہے.